بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کا رشتہ کس طرح آ کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا اور یہ شادی کتنی خوبصورت ہوئی اور پیارے طریقے سے ہوئی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو آس پاس صحابیوں کے رشتے آنے لگے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، وہی مجھے منظور ہوگا۔ تو آپ انکار کر دیتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیقی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تو آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے لیکن حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غریبی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے اس وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کریں گے تو ہم حضرت علی کی مدد ضرور کریں گے۔ اس طرح وہ بات کر کے مسجد نبوی سے اٹھے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے علی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر انکار کر دیے کہ میں یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں اور آپ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھ نم ہو گئی اور کہنے لگے کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پا رہا ہوں۔ حضرت محمد، ابو بکر اور حضرت عمر کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا، اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور پھر اس پر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی، دروازے پر کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، اے کلثوم، یہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یہ میرا بھائی ہے، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے آ کر پیارے نبی کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، کوئی بات ہے تو مجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت کو پوری کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چاچا اور چاچی سے گود میں لیا ہے، میں اس وقت ناسمجھ تھا اور آپ نے میری رہنمائی فرمائی ہے، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت دی، فرمایا کہ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو، یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لکھنا پسند کریں گے؟ پیارے نبی خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل سے یہ پیغام بھیجا گیا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تمہیں فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکتے ہو؟ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری حالت جانتے ہو ہے کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے، پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پر اپنا پانی لا کر گھر چلاؤ گے اور سفر میں اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن جھیرے کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کراتا ہوں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ہی کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گئے ہیں، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تو مسجد میں پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور میں تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے کہ خوشی سے جھومتے ہوئے جا رہے تھے اور راستے میں حضرت عمر
اور حضرت ابوبکر نظر آئے، ان کے ساتھ ٹکر ہوئی اور پوچھنے لگے اے علی اتنی خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح اسے کرا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ پیارے نبی تشریف لائے اور تمام لوگوں سے کہنے لگے میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کرا دیا ہے اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں دی ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا اے علی تو کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان کی نعمتوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آپ نے فرمایا نکاح اللہ کے حکم پر امر ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھے کرا دیا ہے اور میری اس زہرے کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے، میں اور سرکار دو عالم اس نکاح پر راضی ہے۔ حضرت علی سے بی بی فاطمہ کا نکاح ہوا تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی بی بی فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک میری تلوار اور دوسری میری زرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تلوار سے تو تم جہاد کرو گے۔ حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اٹھو، اس زرے کو تم حضرت فاطمہ کو مہر دیا ہے یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں اپنی پیاری بیٹی کے لیے جہیز اور گھر کے اسباب کی تیاری کروں اور ان پیسوں سے فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کر لوں۔ حضرت علی بازار گئے اور زرے کو فروخت کیا۔ مختلف روایت میں زرے کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے، 400 یا 480 یا 500 درہم تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا اور بعد میں حضرت علی کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی زرے کی قیمت لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ ان میں سے کچھ پیسے حضرت اسماء کو دیے اور فرمایا اس سے عطر خریدو، خوشبو خریدو، لباس خریدو اور فاطمہ کو دلہن بناؤ اور اسے دلہن بنا کر لے آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت ابوبکر، سلیمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کچھ پیسے انہیں دے کر فرمایا اس مقدار سے میری بیٹی فاطمہ کے لیے ضروریاتی زندگی کا سامان خرید کر لاؤ، اور درہم باقی جو بچے تھے وہ سلمہ کے پاس رکھ دیے۔ حضرت ابوبکر نے کہا جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 83 درہم تھے، ان میں سے یہ اسباب اور لباس خریدے، ایک سفید قمیص، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک چارپائی جو کھجور کے پتے سے بنی تھی، 2 عدد توشک، ایک میں گزبان کی بری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گزبان کی چمڑی سے بنائے گئے تھے جن کو ازگر نامی خوشبو نامی گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی، ایک آٹا پیسنے والی چکی تھی، ایک تانبے کا پیالہ پانی بھرنے کے لیے، چمڑی کی مشک کپڑے دھونے کے لیے، 1 عدد ڈھال دودھ کے لیے، 1 عدد پیالہ پانی پینے کے لیے، 1 عدد برتن، 1 ریشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے اور گھر کا کچھ ضروری سامان تھا جو کہ حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی میں استعمال ہونا تھا۔ جب پیاری بیٹی فاطمہ کا جہیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کو دیکھا اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں، یا رب العالمین حضرت علی اور میری پیاری بیٹی فاطمہ کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا فرما، یہ جوڑا ہنس کر مسکرا کر زندگی بسر کریں اور تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے حضرت علی کو گلے سے لگایا اور دوسری طرف بی بی فاطمہ کو گلے سے لگایا اور ان کو دعا دینے لگے۔ اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میری بیٹی مجھے اس سے محبوب اور دنیا میں کوئی نہیں جو میں نے تیرے لیے چنا ہے، اور حضرت علی سے فرمانے لگے، علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ حضرت علی کے گھر کا سامان دیکھیے، ایک لکڑی جس پہ پانی کی مشک اور کپڑے ٹانگے جا سکتے ہیں،
زبان کی کھال، ایک عدد مشق، ایک عدد تکیہ، ایک عدد آٹے کی چھنی۔ اور دوسرے دن ایک صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور فرمانے لگا، یا رسول اللہ، حضرت علی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے جسے میں قربان کر سکتا ہوں اور حضرت علی کی اور پیاری بیٹی فاطمہ کی دعوت کر سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی دعوت کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بلایا اور فرمایا، جا کے سب کو کہہ دو آج حضرت علی کا ولیمہ ہے، ولیمہ کھائیں۔ اس چھوٹے سے جانور کو ذبح کیا اور پورا مدینہ اس دعوت میں تشریف لایا تھا۔ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور گوشت برتنوں میں ویسا کا ویسا ہی تھا۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر وقت گزارا۔ ان پر غربت کے بہت ہی بڑے بڑے امتحان آئے، لیکن یہ دونوں ہی امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی جیسے ہی صبح ہوتی مزدوری کے لیے نکل جاتے، گھر میں بی بی فاطمہ اپنی چکی سے آٹا پیسی اور باقی گھر کے تمام سارے کام کرتی۔ آج بھی جب نکاح کیا جاتا ہے تو ان دونوں میاں بیوی کا، حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کا ذکر ہر دعا میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی اپنی بیٹی پیاری بی بی فاطمہ، اپنے لخت جگر کو اس طرح حضرت علی کے ساتھ